اب انسان اور شیطان جو ہے ان کا ریلیشن شپ باہم کیسے ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یعنی جنات تو ایک مخلوق ہے اور شیطان جنوں میں سے ہے، اور جو جنوں میں سے شیطان ہے وہ انسان کے دشمن ہے. اب آپ دیکھیے، جب کوئی دشمن ہوتا ہے آپ کا تو پھر وہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ نقصان پہنچاتا ہے. دشمن آپ کو تکلیف دیتا ہے، دشمن آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی چالیں چلتا رہتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے دشمن کو پہچانے بھی اور اس کی چالوں سے محفوظ بھی رہے. اس کی ایک چال یہ ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان عداوت پیدا کرتا ہے، یعنی اچھے سے اچھے انسانوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا، خون کے رشتوں کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، حتیٰ کہ بعض اوقات ماں باپ اور بچوں کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان جو اتنی محبت کے رشتے ہوتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ وہ انسان کا دشمن ہے، اور اس کی دشمنی کی سب سے نمبر 1 چیز کیا ہے کہ وہ انسانوں کو باہم لڑاتا ہے. ایک کے دل میں دوسرے کے خلاف بدگمانیاں، دوسرے کے دل میں پہلے کے خلاف بدگمانیاں، چیزوں کو اس طرح بنا کے دکھانا کہ جو ان کی اصل حقیقت نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کی ان چالوں سے محفوظ رہنے کی بھی، اور اس کی کاٹ کرنے کی بھی، کیونکہ اس کی چال ہے کمزور. لیکن اگر ہم خود ہی کمزور ہوں تو کمزور چیز کا وار بھی پڑ سکتا ہے. پھر یہ یاد رکھیے کہ وہ انسان کو اللہ کی اطاعت سے روکتا ہے، نیکی کے کاموں میں ہمیشہ گڑبڑ ڈالتا ہے، سستی پیدا کرتا ہے، ایسی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے کہ انسان اچھے کاموں کی طرف نہ آئے. کیونکہ شیطان نے کہا تھا نا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ بوجہ اس کے کہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر گھات لگا کر بیٹھوں گا. پھر انسانوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے گھیروں گا اور اپنی راہ پہ ڈال دوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو شیطان کی ایک اور بہت بڑی چال کیا کہ انسان کو ناشکرا بنانا. جب انسان ناشکرا ہوتا ہے تو اس کے اندر کمپلینٹس بہت ہوتی ہیں، کسی کو انسان نہیں چھوڑتا، ہر ایک سے کوئی نہ کوئی شکایت. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بتائیے کہ دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے جس سے آپ کو کوئی شکایت نہیں، وہ ہو سکتا ہے جس کو آپ جانتے ہی نہ ہو، جس سے تعلق واسطہ نہیں، لیکن جس کے ساتھ تعلق ہے اور جتنا زیادہ تعلق ہے اس کے ساتھ اتنی ہی زیادہ شکایتیں ہیں. تو یہ ریلیشن شپ میں خرابی، یہ اس کا ایک بہت اہم کام ہے کہ جس کے بعد انسان ہرٹ ہوتا ہے، پریشان رہتا ہے، بد دل ہوتا ہے، خوشی اس کی ساری ماری جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی خوشی کے موقع ہوتے ہیں، بچوں کی شادی کے مواقع ہیں، اب اس میں کوئی رشتہ دار روٹھ کے بیٹھ جائے گا، کہیں کوئی کھانے پہ طنز کر دے گا، کوئی کسی چیز کے اوپر کمنٹ کر دے گا، تو انسان کہتا ہے میں اتنا تھکا، میں نے اتنا کچھ کیا، اتنا مال خرچ کیا، اتنا وقت، مجھے کیا ملا؟ آخر میں تھک ٹوٹ کے بیٹھ گئے اور لوگوں کی باتیں ہی سننے کو ملی. تو اس قسم کی یہ جو پھوٹ ڈلوانا ہے اور تعلقات کی خرابی ہے، یہ عموماً شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہوتی ہے جس سے انسان کو آگاہ رہنا چاہیے. پھر اسی طرح انسانوں کو گمراہ کرنے کے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اس کے مختلف راستوں میں گھات لگا کے بیٹھ جاتا ہے. پہلے اسلام کے راستے پہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کیا تم اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اس کو یہ سجھاتا ہے، یہ خیال دل میں ڈالتا ہے. یعنی جب کوئی شخص اسلام کی طرف آنے لگتا ہے یا مسلمان ہونے لگتا ہے یا دین کے اندر شعوری طور پہ آنے لگتا ہے کہ مجھے اب دین کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، میں مسلمان تو ہوں لیکن مجھے اپنے ہی دین کا نہیں پتا، تو وہ کہتے کہ کیا تمہارے ماں باپ غلط تھے؟ تو وہ اس کو اس طرح اس راستے پر آنے نہیں دیتا. پھر انسان شیطان کی بات نہیں مانتا اور اسلام قبول کر لیتا ہے. پھر وہ ہجرت کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ تو ہجرت کرے گا، اپنے باپ دادا کی زمین کو چھوڑ دے گا. مہاجر کی مثال تو اس گھوڑے کی سی ہے جسے رسی بندھی ہو لیکن وہ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے پھر ہجرت کر جاتا ہے. پھر وہ جہاد کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو ایک مشقت والا کام کرنے لگا ہے، اس میں مال و دولت کھپ جاتا ہے، جب تو لڑے گا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا، کوئی اور تیری بیوی سے نکاح کر لے گا، تیرا مال وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. تو اس طرح وہ اس قسم کے خیالات اس کے دل میں ڈالتا ہے، تو وہ اس کی رائے کو ٹھکرا دیتا ہے اور وہ جہاد کرتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شیطان کے ساتھ ایسے ہی کیا، یعنی جس نیک کام میں خلل ڈالنے کے لیے وہ آیا اور اس نے اس کی بات نہیں مانی اور وہ کر گزرا، تو اللہ پر حق ہے کہ وہ ایسے بندے کو جنت میں داخل کرے، کیونکہ وہ ساری زندگی شیطان سے لڑتا ہوا اور شیطان کی بات کو چھوڑ کے اللہ کی بات مانتا ہوا چلتا رہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پھر لازم ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے.
اور جو قتل کیا گیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے. پھر انسانوں کے درمیان فتنے ڈالنا، اور خصوصاً میاں بیوی کے درمیان، یعنی چھوٹی چھوٹی بات میں آپ دیکھیں گے کہ آپ سب کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ پولائٹلی بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ہسبینڈ چھوٹی سی بات کرے تو آپ ایک دم بھڑک اٹھتے ہیں، حالانکہ آپ کی کوئی ارادہ نہیں ہوتا، یعنی آپ کوئی لڑنے کی نیت سے نہیں بیٹھے ہوتے، لیکن خواہ مخواہ ہی باتیں چبھنے لگ جاتی ہیں اور آپ کا سارا اخلاق دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. یعنی شیطان سب سے زیادہ تعلقات میں سے، یعنی ماں باپ اور بچے، بہن بھائی، دوستوں کے علاوہ ان کو بھی خرابی کرتا ہے، مگر اس کا سب سے بڑا ہدف ہسبینڈ وائف ہوتا ہے کہ یہ لڑیں آپس میں کسی طرح. جابر کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، پس ان میں سے اس کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے وہی مقرب ہوتا ہے جو فتنہ ڈالنے میں ان سے بڑا ہو. اور ان میں سے ایک آتا اور کہتا میں نے اس طرح کیا، تو شیطان کہتا کوئی بڑا کام نہیں کیا. پھر دوسرا آتا، اس نے کہا میں نے انسان کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈلوا دی. کہتے ہیں کہ وہ شیطان اس سے اپنے قریب کر کے کہتا ہے کہ تو نے کتنا اچھا کیا، پھر اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے، اس کو حق کرتا ہے کہ تم میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوا کے آئے، تم نے سب سے بڑا مار کا مارا ہے. کیونکہ ان دو افراد کے درمیان جب لڑائی ہوتی ہے تو سارا سکون برباد ہو کے رہ جاتا ہے، بچے برباد ہو کے رہ جاتے ہیں، ساری نعمتیں بیکار ہو کے رہ جاتی ہیں. بڑے سے بڑا گھر ہو، بڑی سے بڑی گاڑی ہو، اچھے سے اچھا کھانا میسر ہو، کسی چیز کی فکر نہ ہو، لیکن اگر ہسبینڈ وائف کے تعلقات ہی آپس میں اچھے نہیں تو آپ دیکھیں کہ ہر چیز ہی اداس ہو جاتی ہے. بعض اوقات خاندان الگ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، اور خون کے رشتوں میں تفرقہ پڑ جاتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابلیس صبح کے وقت اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جو کسی مسلمان کو گمراہ کرے گا میں اسے تاج پہناؤں گا. واپسی پر ان میں سے ایک کہتا ہے میں اسے ورغلاتا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. ابلیس کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ دوبارہ نکاح کر لے. پھر ایک اور آ کے کہتا ہے کہ میں پھسلاتا رہا یہاں تک کہ اس نے والدین کی نافرمانی کر دی. وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے بعد میں حسن سلوک سے پیش آئے. ایک کہتا ہے میں اس کے ساتھ چمٹا رہا یہاں تک کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا. تو ابلیس کہتا ہے تو نے کمال کر دیا. ایک کہتا ہے میں نے فلاں کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس نے قتل کر دیا. ابلیس کہتا ہے تو نے بھی بہت اچھا کیا، اور پھر اس کو تاج پہنا دیتا ہے، کیونکہ قتل کے بعد تو وہ جان واپس نہیں آ سکتی، اور جو جان بوجھ کے کسی کو قتل کرے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات ایک دوسرے کے درمیان جو نفرت ہوتی ہے وہ پیدا کرتا ہے. تو ایک موقع پر ایک شخص نے ابن مسعود سے کہا کہ میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرے گی. تو ابن مسعود نے کہا الفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی دلوں میں محبت کا پیدا ہونا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور بغض، نفرت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اس چیز کو ناپسندیدہ کر کے دکھائے جو اللہ نے تمہاری حلال کی ہے، یعنی حلال چیز کو وہ بالکل چھوٹا کر دیتا ہے اور حرام چیزوں کو اٹریکٹ کر کے اور خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. تو اس سے پھر نفرتیں پھیلتی ہیں اور تعلقات کی خرابیاں ہوتی ہیں. تو ایک عام قاعدے کے طور پر یہ بات رکھیے ذہن میں کہ اگر آپ کے دل میں اللہ نے کسی کی محبت ڈالی ہے تو یہ محبت ایک انعام ہے، یہ ایک رزق ہے، کیونکہ محبت سے انسان کو ایک خوشی نصیب ہوتی ہے. اور اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت آ گئی ہے تو یہ شیطان کا کام ہے. تو اب آپ اکیلے میں بیٹھ کے اپنے ساتھ یہ ایکسرسائز کریں گے کہ اپنے سارے رشتہ داروں کی لسٹ بنا کے دیکھیں گے کہ مجھے کس سے محبت ہے اور کس سے نفرت ہے، اور جس چیز سے نفرت ہے تو کیوں نفرت ہے، اور اس نفرت کی بنیاد کیا پڑی، اور اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات وہ صرف ایک سلام سے چلی جاتی ہے. دو لوگ جو آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کرتے نا، دنوں تک آپ نے اپنی بہن کو فون نہیں کیا یا انہوں نے آپ کو نہیں کیا، تو کیا ہوتا ہے دل میں وسوسے آنے لگتے ہیں. اور جب آپ کال کر لیتے تو اتنی اچھی باتیں ہو جاتی ہیں، بعد میں آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی، میں کیا سوچ رہی تھی، کوئی حقیقت ہی نہیں اس چیز کی. تو اس لیے اگر یہ یاد رکھیں گے نا کہ نفرت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، تو کسی سے بھی جو نفرت ہے، چاہے شوہر سے ہے یا بچوں سے ہے یا ماں باپ سے ہے یا بہن بھائیوں سے یا دوستوں سے، یہ شیطان نے آپ کے ساتھ دشمنی کی ہوئی ہے، اور اس میں آپ کی کامیابی جبھی ہے جب آپ اس کو ہرا دیں. پھر اسی طرح نیگیٹو تھنکنگ، انسانوں میں منفی خیالات پیدا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے تو آپ کی اہلیہ صفیہ بنت حیی وہ آپ سے ملنے کے لیے آئی اور کھڑے ہو کر آپ سے مسجد کے باہر بات کر رہی تھی. جب واپس ہونے لگی تو اتنے میں دو انصاری صحابی تھے، وہ آپ کو دیکھ کے تیزی سے گزرنے لگے. تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ میری بیوی ہے. تو انہوں نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے بارے میں ہم کوئی شک کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے، اس لیے مجھے ڈر لگا کہ کہیں تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ یا کوئی چیز نہ ڈال دے. جو دل سے گزرتا رہتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ بدگمانی ڈالے گا.
اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جب وہ آگاہ نہیں ہوتے، شعوری طور پر نہیں سوچتے، اپنے برین کو ٹرین نہیں کرتے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک سے پہلے بدگمان ہوتے، پھر اچھا گمان کرتے، آغاز بدگمانی سے کرتے ہیں، شروع بدگمانی سے کرتے ہیں. یعنی کسی کو بھی دیکھیں گے، ملیں گے تو یہ والا مجھ سے کیوں مل رہا ہے، یہ کیوں مسکرا رہا ہے، یہ کیوں اتنا پولائٹ ہے، اس کو مجھ سے کیا مطلب ہے، اس کو مجھ سے کیا لینا ہے. اور کچھ لوگوں کو تو یہ فوبیا ہی ہوتا ہے، کسی انسان کو وہ خاطر میں نہیں لاتے، خاص طور پر اگر اللہ ان کو مال دے دے یا حسن دے دے یا کوئی علم دے دے، ان کے اندر اتنا تکبر پھر بھر جاتا ہے بعض اوقات. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے کہ وہ بےچارے انسانوں کی سطح پر کسی سے ہنس بول بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہر ایک کے اوپر ہی شک کرتے ہیں کہ یہ میرے اس ڈگری کی وجہ سے مجھے چاہتا ہے. بعض اوقات بہن بھائیوں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک بہن بھائی بہت آگے نکل گیا اور باقی ایوریج رہے، تو وہ ہر ایک کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ یہ اس لیے میرے ساتھ اچھے ہیں کیونکہ میں مال والا ہوں، یہ اس لیے اچھے ہیں میرے ساتھ کیونکہ میرے پاس نالج زیادہ ہے. تو یہ بھی شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں اور نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے جو دراصل انسان ہی کو پریشان رکھتی ہے. آپ دیکھیے کہ جو انسان ہر وقت یہ سوچتا رہے فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے، اس سے اس کی زندگی کتنی میزریبل ہے. اور جو جس کے چہرے کو دیکھے کہ یہ کتنا اچھا ہے، یہ کتنا اچھا ہے، اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے، اس نے کتنی اچھی بات کی ہے، اس کا رکھ رکھاؤ کتنا اچھا ہے، اس کی ڈریسنگ کتنی اچھی، کتنی اچھی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ دوسرے میں ڈھونڈ سکتے ہیں. لیکن یہ شیطان ہمیں کہاں ڈھونڈنے دیتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب ہر طرف خرابیاں ہی دیکھتے ہیں تو پھر مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ دنیا تو ایک عذاب خانہ ہی ہے. حالانکہ دنیا میں بھی اللہ نے بہت سی اچھی چیزیں رکھی ہیں، اور بعض علماء تو یہ کہتے ہیں جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا. اور دنیا کی جنت کیا ہے؟ دل کی خوشحالی، کہ انسان کو ایمان کا ایسا لطف آ جائے کہ لوگ کچھ بھی ہوں اس کا اپنا دل خوش رہے، اس کو پرواہ نہ ہو. پھر شیطان جو ہے عبادات میں خلل ڈالتا ہے. آپ نماز پڑھے تو دیکھیں آپ کتنی نماز یاد رکھنے دیتا ہے، اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے. اور بعض اوقات تو نماز بھی بھول جاتے ہیں کچھ لوگ، اوہ میں تو نماز ہی بھول گئی اور آخری وقت آ گیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جمعے کا دن ہے اور آپ کو سورۃ کہف ہی پڑھنا بھول جائے، اور جب سورج غروب ہو جائے تو آپ کو یاد ہے اوہ ہو میری تو ایک روٹین ہے اور آج وہ میں بھول ہی گئی. کبھی آپ ریگولر بیسس پہ صدقہ کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک ہی بھول جاتے ہیں. اس کا وجہ کیا ہوتی ہے؟ شیطان کیوں بھلواتا ہے؟ کیونکہ یہ ساری دراصل ہماری پروٹیکشن کی چیزیں ہیں شیطان سے، تو وہ ان کو ہٹاتا ہے. صدقہ پروٹیکٹ کرتا ہے، سورۃ الکہف کا پڑھنا پروٹیکشن کا ذریعہ ہے، صبح شام کی دعائیں پروٹیکشن کا ذریعہ ہے، رات کو سوتے وقت کے اذکار پروٹیکشن کے لیے ہیں. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف دعائیں سکھا دی ہیں، یہ ساری ہماری پروٹیکشن کا ذریعہ ہے. اور بعض اوقات وہ باتوں میں لگا کے آپ ادھر پڑھنے لگے، کرنے لگے، ادھر کو فون آ گیا، وہ بچے نے بلا لیا، کچھ اور ہو گیا، اور اصل کام آپ سے چھٹ گیا. جس کام کو آپ نے ذرا بھی ٹالا نا اپنے وقت سے، اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے پھر کہ بعض اوقات وہ بہت لیٹ ہو جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا، اور بعض اوقات وہ بھول ہی جاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان. شیطان ان پہ غالب آ گیا سو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی. یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں.